اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسٹڈی ود راحت میں تمام طلبہ و طالبات کو خوش آمدید۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الانفال، اور سورۃ الانفال جو ہے اس میں 75 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اور 2 ہجری میں جب غزوہ بدر ہوا اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، اور یہ صورت 9ویں پارے کے آخری ربع سے شروع ہو کر 10ویں پارے کے پہلے ربع پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اور اس صورت کے اکثر مضامین جنگ بدر اور اس کے واقعات اور مسائل سے متعلق ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات بھی یاد دلائے ہیں، اور مسلمانوں نے جس جانثاری کے ساتھ یہ جنگ، یہ غزوہ بدر لڑی، اس کی ہمت افزائی کے ساتھ بعض ان باتوں کی طرف بھی نشاندہی فرمائی ہے جن کو دوبارہ کسی جنگ میں دہرانے سے نقصانات کا اندیشہ تھا۔ اس صورت میں آئندہ کے لیے ایسی ہدایات موجود ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کی کامیابی اور فتح و نصرت کا سبب بن سکتی ہیں، اور اس صورت میں جہاد اور مال غنیمت کی تقسیم کے بہت سے احکام بھی بیان ہوئے ہیں، اور اس صورت کے آخر میں میراث سے متعلق بھی کچھ احکامات بیان ہوئے ہیں۔ طلبہ و طالبات، آپ کو لفظ انفال کے بارے میں بتاؤں گی کہ انفال عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے مال غنیمت۔ مال غنیمت کی شرعی اصطلاح یہ ہے کہ اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں جو کفار سے قوت اور غلبے اور لشکر کشی سے حاصل کیا جائے، اور تفسیر قرطبی میں ہے کہ مال الکفاری اذا ظفر به المسلمون علی وجہ الغلبۃ وقہر۔ یہ قرطبی کی تفسیر سے ہے، کفار کا وہ مال جسے مسلمانوں نے لشکر کشی اور غلبے کے وقت کامیابی کی صورت میں حاصل کیا ہو، اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ اچھا عزیز طلبہ و طالبات، غزوہ بدر کے تعارف و پس منظر سے آپ کو متعارف کروا رہی ہوں کہ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں ماہ رمضان میں ہوا تھا، اور یہ مسلمانوں کا سب سے پہلا معرکہ تھا۔ اس معرکے میں کفار کی تعداد 1000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، یعنی کہ کفار کا لشکر اسلحے سے بھرپور تھا، جبکہ مسلمانوں کے لشکر کے پاس صرف درج ذیل سامان، یعنی کہ کچھ سامان تھا، جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 8 تلواریں تھیں، 7 زرہیں تھیں، 2 گھوڑے تھے اور 70 اونٹ تھے۔ تو یہ مسلمانوں کا ٹوٹل مال تھا، اور ان کے مقابلے میں جو کفار تھے ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ عزیز طلبہ و طالبات، آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجاہد لوگ تم سے مال غنیمت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ کیا حکم ہے۔ کہہ دو کہ مال غنیمت خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے، تو خدا سے ڈرو اور آپس میں صلح رکھو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر چلو۔ تو یہ پہلی آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کھلم کھلا اعلان کر دیا کہ مال غنیمت جو ہے وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور آپس میں صلح رکھتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں، تو انہیں کیا کرنا چاہیے؟ انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ مومن تو وہ ہیں کہ جب خدا کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، یعنی ان کے اوپر ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور جب انہیں آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ان کا ایمان اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ کن کا ایمان بڑھ جاتا ہے؟ جو مومن ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ بالکل صاف اور صحیح طریقے سے مسلمانوں کو ہر چیز کھول کھول کر واضح کر کے بتا رہا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں، اور جو مال ان کو دیا جاتا ہے ان میں سے وہ نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں، اور یہی کیا ہے؟ سچے مومن ہیں، اور ان کے لیے پروردگار کے ہاں بڑے بڑے درجے ہیں، اور بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، غزوہ بدر کے بارے میں آیت نمبر 4 میں غزوہ بدر کے پس منظر کی طرف اشارہ ہے کہ دراصل مسلمان لڑائی کی غرض سے مدینہ منورہ سے نہیں نکلے تھے، بلکہ وہ تو صرف مشرکین کے لشکر کی مزاحمت کے لیے نکلے تھے، لیکن وہاں صورتحال جنگ تک پہنچ گئی۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک تدبیر کے ساتھ نکالا،
اگر تم تیاری کے ساتھ لڑائی کے لیے نکلتے تو کفار کے دلوں میں تمہارا وہ رعب نہیں بیٹھ سکتا تھا جو بغیر تیاری کے جنگ میں فتح کرنے کے بعد بیٹھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے تدبیر کے ساتھ مسلمانوں کو غزوہ بدر کے لیے نکالا۔ تو یہاں پر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو 13 سال کفار سے جو اذیتیں اٹھائیں، جو مظالم سہے ان کے، اور کچھ جواب بھی نہ دے سکے، اور پھر اللہ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام نے ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور آپ مدینہ تشریف لے آئے۔ پھر آپ نے 2 سال تک کوئی جنگ نہیں کی اور مکہ کی طرف سے بھی کوئی پہل نہیں ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، یہاں پر آ کے سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کروائی، اور مسجد نبوی جو تھا وہ پارلیمنٹ ہاؤس بھی تھا، دارالندوہ بھی تھا، مشاورت بھی ہوتی تھی یہاں بیٹھ کر، نماز تو ظاہر بات ہے کہ نماز 5 وقت کی ادا ہو رہی تھی، ایک مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، ماشاءاللہ اسلام کی ریاست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کر دی۔ اور باقی جو 14 مہینے تھے وہ مکہ سے بائیکاٹ میں گزرے، چھوٹے چھوٹے لشکر جو ہے وہ مدینہ سے باہر نکلتے تھے، اور وہ جو تجارتی قافلے ہوتے تھے ان کے ساتھ مزاحمت کر کے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ان سے ہتھیار اور ان سے پیسہ وغیرہ مسلمان لے لیتے تھے ان سے مزاحمت کر کے، اور اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لیکن انہیں منع کیا تھا صحابہ کرام کو کہ کوئی جانی نقصان نہ ہو مکہ میں سے کسی کا بھی۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نخلہ کے مقام پر مسلمانوں کی اور کافروں کی کچھ مٹ بھیڑ ہو گئی، اور اس طرح مٹ بھیڑ میں کیا ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ ہلاک ہو گیا، اور تجارتی قافلہ آ رہا تھا، ابو سفیان کا وہ لشکر تھا، ابو سفیان کا سمجھ لیں کہ وہ تجارتی قافلہ جو تھا اس میں جو ہے 60 قریشی تھے، اور 1000 کے قریب جو ہے وہ اس میں گھوڑے تھے، اونٹ تھے اس میں، اور پھر یہ تھا کہ وہ بڑی کامیاب تجارت کر کے جو ہے وہ شام سے مکہ کی طرف آ رہا تھا، تو اسے ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ میرا 50,000 دینار کا جو مال ہے وہ محمد کے ساتھی لوٹ لیں۔ تو اس نے کیا کیا، ابو سفیان نے، جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، اس نے ایک قاصد کو دوڑا دیا کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے خطرہ ہے، تو میرے لیے جو ہے وہ کوئی ایسی وہاں سے مکہ سے کوئی میرے لیے میری حفاظت کے لیے کچھ بھیجا جائے، کوئی لشکر بھیجا جائے یا کوئی مدد بھیجی جائے میری۔ تو کیا ہوا کہ دونوں طرف سے جو ہے ابو سفیان کے لشکر کا جو ہے وہ قاصد وہاں سے دوڑا چلا گیا، نخلا سے وہاں سے ایک قاصد دوڑ گیا کہ ہمارے ایک شخص کو ہلاک کر دیا ہے محمد کے ساتھیوں نے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ 1000 کا لشکر لے کر اور بڑے تکبر کے ساتھ اور بڑے غرور کے ساتھ وہاں سے نکلا، اور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چڑھائی کرنے کے لیے وہاں سے نعوذ باللہ وہاں سے وہ نکلا۔